کہ جادو، شبہات، شک، ان تمام چیزوں کا منبع ہمارے اندر آنے کا کیا ہے؟ وجہ ہے اصل میں شیطان کی باتوں کو مان لینا۔ تمہارا یہ ستارہ یہ سیٹ میں رہا تو تمہارے اچھے دن قریب آتے ہیں، تمہارا آج کا دن کیسا رہے گا؟ پہلے پڑھتا کیا بولتا کیوں، بعد میں کچھ ہو گیا، ہاؤ جی پیپر میں لکھو تھا آج کا دن بہت اچھا بول گو میرے واسطے، وہی سچ ہوا، کافر بن گیا۔ یہ بولنا کفر ہے۔ کالی بلی گئی، ہاں نہیں کرنا جہاد کا، بعد میں معلوم ہوا تمہیں اجازت کو تھے نا جی بس میں وہ ایکسیڈنٹ ہوگا، ہاں معلوم تب بھی کالی بلی گئی جی، اس ٹائم پر میں رک گا، اللہ کا شکر، اس میں الگ، ہاں میں نہیں گیا۔ عقیدہ کفر۔ بچے کو سنوارے، پاؤڈر لگائے، میک اپ کرے، سب کرے، آخری میں ایک کالا ٹیکا کتے یہاں لگا دلے، وہ کئی کو جی ہاں نظر نہیں لگتی بھائی، وہ کالے ٹیکے میں اتنا پاور ہے بولے تو کئی کو رتی لگاتے ہیں، پورا چہرہ کالا کر ڈالو۔ فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس آئے یا کسی عراف کے پاس آئے، کاہن کون ہے؟ ستاروں کو دیکھ کے غیب بتانے والا۔ عرافہ کون ہے؟ ہاتھ دیکھ کے یا اپنے کسی اور طریقے سے غیب کا دعویٰ کرنے والا، اس کے پاس آیا، ہاں اس کی باتوں کو مان لیا، یقین کر لیا۔ فرمایا کہ فصدق بما یقول فقد کفر، اس نے کفر کیا بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو، قرآن اور حدیث کا کفر کیا، اس نے کافر بن گیا۔ دیکھو یہ جادو میں پاور دیا ہے اللہ، جیسے چاقو میں کاٹنے کا پاور ہے، زہر میں مارنے کا پاور ہے، سیم ایسے ہی جادو میں بھی ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کروڑا خرچہ کر کے جادو کر لے، ایمان مضبوط ہوگا نا جی پھر کچھ نہیں کر سکے گا وہ، اس واسطے ڈرنے کی نہیں، اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ کیا کرتا؟ تعویذہ بنتا کرتے، تعویذ، ہاتھ میں ایک تعویذ، کڑا، کمر میں ایک اور گلے میں ایک، اس کے بعد پاؤں میں بھی بعض لوگ بن لیتے۔ کیا کہتو؟ قرآنی تعویذ کہتے۔ کون جی بولے تم نا قرآنی تعویذ؟ تو تعویذوں کو کھول کے دیکھو کوئی قرآنی آیت نہیں ہوتی، وہاں جنات کے نام اور شیاطین کے نام اور استغاثہ ہوتا، اس کے اندر باقاعدہ طور پر پکارا جاتا۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پر موجود معزز علماء کرام، ذمہ داران، برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کو بنایا تو اسی وقت اعلان فرما دیا کہ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. کہ دیکھو شیطان تمہارا دشمن ہے، تم اسے دشمن ہی سمجھنا، وہ کبھی تمہارا دوست نہیں ہو سکتا. اور اسی کے لیے بابا آدم کو جب بنایا تو ایک اہم ترین واقعہ رونما ہوا کائنات کے اندر، وہ یہ کہ اعلان عام تو یہی ہوا تھا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یاد کرو وہ موقع جب ہم نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. لیکن جب بنا چکا تو فرمایا کہ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم اور ان کی بیوی اما حوا، ان دونوں کو فرمایا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. جنت میں رکھوایا، حالانکہ زمین کے لیے بنایا گیا. پھر وہاں پر ایک بہت ہی یادگار ترین واقعہ ہوا اسی شیطان کے ذریعے کہ جب اللہ نے جنت میں رکھا تو فرمایا کہ دیکھو فَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا، جو چاہے یہاں پر کھاؤ پیو، تمہارے لیے بفراغت ہر چیز موجود ہے. لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ فلاں درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ تم ظالموں میں سے شمار ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے وہاں پر آ کے ان دونوں کو پھسلا دیا. فرمایا کہ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا، شیطان نے ان دونوں کو پھسلا دیا اور ان کو وہ کھانے پر آمادہ کر لیا. فرمایا اعراف میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، وہ آ کے قسم کھایا کہ کہا کہ ہم تمہارے بڑے ناصح ہیں، ہم تمہارے بڑے خیر خواہ ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اس درخت کا پھل نہ کھاؤ، اصل میں اس واسطے روکا گیا ہے کہ کہیں تم
ہمیشگی کی زندگی نہ پالو۔ ہاں یہ آس دلایا ہے۔ دو باتیں اس نے بتائی، ایک الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، دیکھو اگر تم وہ پھل کھا لو گے جس سے اللہ نے روکا ہے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ تمہارے ساتھ ہمیشگی کی زندگی مل جائے گی، کبھی فنا موت نہیں ہوگی تمہارا۔ ہاں ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یعنی تو فرشتے بن جاؤ گے۔ انسان کو ہمیشہ سے خواہش رہی ہے کہ یا تو وہ فرشتہ بن جائے یا تو وہ ہمیشہ یہاں پر رہنے کے لیے آ جائے۔ اسی واسطے وہ قصے الف لیلہ کے بڑے مشہور ہیں، آب حیات کے مشہور ہیں کہ فلاں پانی تھا، کہیں گم تھا، لوگ کیا ہیں تلاش میں نکلے، آخرکار کسی کو مل گیا، انہوں نے پی لیا، اب وہ کبھی مرنے والے نہیں ہیں۔ اور یہی چیز کو یاد رکھیے حضرت خضر سے بھی جوڑ دیا گیا۔ ہم تو قصے کہانیاں بنانے میں بڑے ممتاز ہیں، ہم نے کیا کیا، اس کو حضرت خضر سے جوڑ کے کہا کہ وہ کبھی نہیں مرتے۔ کیوں جی نہیں مرتے؟ ارے وہ آب حیات پیے ہوئے ہیں۔ کب جی تھا وہ؟ ارے تھا بھائی آب حیات، ان کو پتا تھا اس کا، اور ان نے وہ آب حیات پی لیا، اب زندگی میں کبھی ان کو موت نہیں آئے گی۔ تو انسان کی تمنا یہاں رہنے کی ہے، یہ پہلے انسان سے موجود ہے، تو اس نے اسی پہ بہکایا، کہا کہ ایک چیز تو یہ ہوگا تم وہ پھل کھا لو گے کہ تم نہیں مرو گے، دوسرا کیا ہے بھائی، یا تو یہ ہوگا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے۔ یہ بھی انسان کی بڑی درینہ تمنا کہ انسان اپنے حاجات سے ماورا ہو جائے، ہاں ایسے ایسے کرتب دکھائے جو انسان نہیں کر سکتا، ہوا میں اڑ جائے، پانی پہ چلے، ہاں جو انسان نہیں کر سکتا، ناممکن ہے، کھائے بغیر رہے۔ یہی چیز پہلے انسان کو بھی اصل میں شیطان بہکانے کے لیے استعمال کیا میرے بھائیوں۔ یہ دونوں چیزیں جو کہ آج ہمارے لحاظ سے گمراہی کا منبع ہے، جتنے گمراہیاں ہیں یہی دو چیزوں سے آتی ہیں۔ آج دراصل میری ٹاپک سے تو اتنا زیادہ یہ سوٹ کرتا ہے، یہ تعلق ہے کہ مت پوچھیے۔ جادو، شک، شبہات، یہ جتنی چیزیں ابھی کیا ہے امام صاحب نے اعلان کیا، یہ تمام چیزوں کا منبع دیکھو، وجہ کیا ہے جی یہ سب چیزیں کرنے کی؟ انسان کو نہیں معلوم کیا کفر ہے؟ اچھی طرح معلوم ہے، کرنے والے کو بھی معلوم ہے، کرانے والے کو بھی معلوم ہے، جادو کفر ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی نئی بات نہیں ہے کہ بیچارے مسلمانوں کو جادو کے بارے میں معلوم ہی نہیں ہے یا جادوگر کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ بہت نیک کام سمجھ کے کرتا رہا، بعد میں معلوم، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ عوام کو بھی معلوم ہے یہ حرام ہے، یہ برائی ہے، کرنے والے کو بھی معلوم ہے یہ شیطانی کام ہے، شیطانوں کی مدد سے کیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی کرتے ہیں۔ کیا وجہ؟ یہ دنیا، یہ دولت، یہ ہمیشہ رہنے کی آرزو، ایک دوسروں کو نیست و نابود کرنے کی آرزو، ایک دوسرے کے پاس سے اس کی دولت، اس کا حسن یا اس کی کوئی بھی جو اللہ نے نعمت دی ہے اسے چھیننے کی آرزو، یہی دنیا ہے اصل، جس کے واسطے یہ تمنا کرتا ہے کہ یہ چیزیں اسے مل جائیں۔ اور جادوگر کیوں بنتا ہے؟ اس کو یہ تمنا کہ دنیا میں بتائے کہ میں انسانوں سے ذرا ماورا ہوں، میں انسانوں سے بلند ہوں، میں ایسے ایسے کرتب دکھا سکتا ہوں جو تم نہیں دکھا سکتے، میں ایسی مکاریاں کر سکتا ہوں جو تم نہیں کر سکتے، میں پانی پہ چل سکتا ہوں، میں ہوا میں اڑ سکتا ہوں، میں پھونک مار دوں تو کیا ہو جائے، پرندہ بن جائے گا، پرندے کو جان سے مار کے نکال سکتا ہوں۔ یعنی وہ تمام چیزیں جو انسان نہیں کر سکتا، اس کے لحاظ سے وہ دراصل انسانوں کو مرعوب کرتا ہے۔ پھر ہمارے بیچارے مسلمان بہت جلد اس کے دامے فریب میں آ جاتے ہیں، ہاں بڑا علامہ ہے بھائی، یا بہت بڑا شیخ ہے، یا بہت بڑے کیا ہے عالم ہیں، یا بہت بڑے کیا ہیں صوفی ہیں، یا بہت بڑے اللہ والے ہیں، کیا کیا کر کے دکھاتے، معلوم کیا ہو، پھونک مارے تو ہو جاتا۔ اللہ والا نہیں، شیطان والا ہے، نہیں اولیاء شیطان ہے۔ شیطان نے پہلے بنی آدم کے اندر بھی یہی چیز تھی جو ڈالا، اور جس کی وجہ سے
حضرت آدم اور حوا کو بہکانے کی کوشش کی، یہی وہ چیزیں تھی جس سے بابا آدم، ہمارے باپ حضرت آدم بھی تھوڑی دیر کے لیے اس کے دام فریب میں آ گئے۔ آخرکار اس پھل کو چکھ لیا۔ فلما ذاق الشجرہ، جب اس نے وسوسہ ڈالا تو حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا ہوا؟ یہی ہوا۔ ہونے کے بعد جب اس درخت کے پھل کو انہوں نے چکھا تو ہوا کیا معلوم ہے؟ نہ ان کو ہمیشگی کی زندگی ملی، نہ دراصل وہ فرشتہ بنے، سب جھوٹ بولا۔ ہوا تو کیا ہوا؟ بدت لہما سوآتہما، جو ان کے کپڑے تھے جنت کے نورانی کپڑے جو ایک دوسرے کے سطر نہیں دیکھ پا رہے تھے، وہ کھل گئے۔ ہاں، ان کے شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے کھل گئی۔ سوآت اسی کو کہتے ہیں۔ بدت لہما سوآتہما وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، اور وہ اسی درخت کے پتوں کو لے کر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے لگے، اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنے لگے۔ تب اللہ تبارک و تعالی نے پکارا، وناداہما ربہما، ان کے رب نے انہیں پکارا، الم انہکما، میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا اور تمہیں نہیں کہا تھا کہ ان الشیطان لکما عدو مبین، کہ شیطان تمہارا بہت کھلا ہوا دشمن ہے، تمہیں نہیں چھوڑے گا جینے کے لیے یہاں پر۔ تو تب جا کے دونوں نے ہاتھ اٹھایا، قالا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، تو نہ معاف کرے گا، رحم نہ کرے گا، وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس واقعے میں جو چیز ہمیں یاد دہانی کے طور پر رکھ دی گئی ہے وہ کیا ہے؟ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ جنت میں رہنے پر بھی انہیں سکون سے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ یہ دنیا تو اصل میں ہے ہی امتحان گاہ، اللہ نے بنایا ہی امتحان کے لیے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو یہاں پر شیطان تمہیں کیسے چھوڑے گا؟ تو یہ مضمون یاد دلانا مقصود ہے، جس کے تحت اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ رونما کیا وہاں پر، اور اس کے بعد دنیا میں بھیجا۔ جب یہ غلطی ہو گئی اللہ نے معاف کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات فَتَابَ عَلَيْهِ، ہم نے خود چند کلمات سکھائے انہیں اور ان کی توبہ قبول کی۔ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد زمین میں اتارا گیا، قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم سب کے سب مل کے زمین میں اتر جاؤ۔ یہاں سے زندگی کا آغاز ہوا۔ اب یہ شیطان کی کوشش یہ رہی کہ وہ کسی بھی طرح انسان کو بہکائے۔ اسی وقت اس نے بھی کیا کیا تھا؟ اپنا تن مندن برائی کے لیے لگا دیا۔ اس نے کہا کہ میں ان کے آگے صراط مستقیم کے آگے بیٹھوں گا، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر انہیں بہکانے کے لیے کیا کروں گا؟ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، میں ان کے سامنے سے آؤں گا، ہاں، مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، پیچھے سے آؤں گا، وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ، سیدھے طرف سے آؤں گا، وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، بائیں طرف سے آؤں گا، حتیٰ کہ چاروں طرف سے انہیں بہکاؤں گا۔ حال کیا ہوگا ان انسانوں کا؟ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، کہ اکثر لوگ تیرے شکر گزار نہیں ہوں گے۔ اکثریت کس کی ہوگی؟ ناشکروں کی ہوگی، تیرے نافرمانوں کی ہوگی، تیرے سے نہ ڈرنے والوں کی ہوگی، حد سے بڑھ جانے والوں کی ہوگی، گنہگاروں کی ہوگی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے۔ کنوت کہتے ہیں نمک حرامی کرنے کو، ناشکرے کو۔ فرمایا کہ اپنے رب کا بڑا ہی نمک حرام ہے کہ اس نے جو کچھ بھی دیا اس کی تابعداری میں، اس کی فرما برداری میں آؤ، اسی کا کھاتے ہو لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔
اسی کا پیتے ہو لیکن اسی کی نافرمانی اسی کی دی ہوئی ہوا سے سانس لیتے ہو لیکن اسی کی نافرمانی کرتے ہو۔ تو میرے بھائیو، اصل میں سوچنا یہ ہے کہ جادو، شبہات، شک، ان تمام چیزوں کا منبع ہمارے اندر آنے کا کیا ہے؟ وجہ ہے اصل میں شیطان کی باتوں کو مان لینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے، سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں۔ دوسری بات، بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے عنوان کے اصل موضوع پہ داخل نہیں ہوا، میں تو تمہید باندھ رہا ہوں۔ واقعتاً آپ سننے کے لیے موڈ میں ہیں تو پھر میں سناؤں گا، نہیں ایسے ہی اللہ اللہ خیر صلی اللہ سب کی سنتے ہیں، ہم آپ کی بھی سن لیتے ہیں بس۔ تو یاد رکھو، اس سے معاملہ نہیں بنتا۔ عمل کی نیت سے سنو، سدھرنے کی نیت سے سنو، تقوی کی نیت سے سنو، انقلاب کی نیت سے سنو، اللہ نے جس سے روکا رک جانے کی نیت سے سنو، جو کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کی نیت سے سنو، تو پھر تو زندگیوں میں انقلاب آتا ہے۔ کانوں کے مزے کے لیے سننا نہیں ہے۔ آج ہماری عوام کانوں کے مزے میں پڑ گئی ہے۔ کون مقرر؟ وہ فلاں، کیا ہنساتے بھائی انہوں، ارے جانا بھائی بیان کو، ارے کائی کو جانا، بہت اچھا مزاق کرتے، بہترین ہنساتے انہوں، اس واسطے بیان کو جانا۔ انہوں نے کیا بولتے بھائی، کیا بولتے، اچھا بتا بہت سننے کے لیے۔ عمل کیا جی بولے، بہت بہترین بولے، کیا بولے معلوم انہوں، ارے بولے کیا بھائی، کیا کی بولے جی، کچھ بھی سمجھ میں نہیں، اچھا بولے، بہترین بولے انہوں۔ یہ ہمارا حال ہے۔ ہمارے اپنے سننے کے اپنے کیٹیگریز بن چکے ہیں۔ ہاں، ہم مقرر کا نام دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر اس کے حساب سے موضوع دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، پھر اپنے مزاج کو سیٹ کرتے ہیں،
ہاں یہ اچھا موضوع قصے کہانے کا، چلو جائیں گے سن لیں گے ان کا بھی ہم، مسئلہ ختم۔ اور وہ بھی بیٹھتے وقت ہی سوچ سمجھ کے بیٹھتا، کہاں بیٹھنا، پیچھے بیٹھنا، سامنے بیٹھا تو لوگوں کے سامنے سے اٹھ کو جانا پڑے گا، صبح سے پیچھے بیٹھیں گا، ایک 5 منٹ بیٹھ کو دیکھیں گے، بات سمجھ آئی سنیں گے، نہیں سمجھ آئی ایسا نکل جائیں گے پیچھے سے۔ کہاں لمبی کہانی سنتے، کہاں سنتے، خالی انہوں یہ کرنا نہیں، وہ کرنا نہیں، یہ جائز نہیں، وہ جائز نہیں، یہ سب ہوتا کیا بھائی اس زمانے میں؟ کون خالص اسلام پہ چلتا؟ میرے پاس ڈائریکٹ پوچھنے والے بھی، کیا مولوی صاحب جھوٹ نہیں تو بزنس کرنے ہوں گا کہ؟ واہ کیا مسلمان ہے دیکھو، ہاں وہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے پہلے سے۔ جھوٹ کے بغیر بزنس ہو سکتا ہے نہیں، جھوٹ حرام ہے، اللہ نے اسے حرام قرار دیا، یہ ماننے کو ہی تیار نہیں ہے، بلکہ وہ الٹا ہمارے اوپر تان کرتا ہے کہ آپ جھوٹ کو جو حرام بولتے ہیں اس کے بغیر ہوں گا کیا، اس کے بغیر کیسے ممکن، یہ حالت ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ جادو کیا ہے، کدھر ہے، شک شبہات کیوں آتے ہیں، یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، موٹی موٹی بات سب جانتے ہیں حرام ہے، لیکن کرنے سے باز نہیں آتے، ایک دوسرے پر یا مستقبل کا حال دیکھنے کے لیے ہتھیلی دکھا کر آج عام ہوتا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اتنا عام ہو گیا پیپر میں بھی کیا ہے، ستاروں کے کھیل ہر پیپر میں آتا، پیپر والا دیوانہ کیا، ایڈیٹر دیوانہ کیوں ڈالتا، لوگاں دیکھتے چوچ اس واسطے ڈالتا انہوں بھی، تمہارا یہ ستارہ یہ سیٹ میں رہا تو تمہارے اچھے دن قریب آتے ہیں، تمہارا آج کا دن کیسا رہیں گا، پہلے پڑھتا، کیا بولتا کیوں، بعد میں کچھ ہو گیا، ہاؤ جی پیپر میں لکھو تھا آج کا دن بہت اچھا بول گا میرے واسطے، ویسا ہوا، کافر بن گیا۔ یہ بولنا کفر ہے، ہاں یہ کفر ہے بھائی، ہمارے مسلمان اسے عام ایک گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، رات خیمے میں رکے، صبح نماز پڑھی تو بارش برسی ہوئی تھی، یعنی وہ زمانے میں تو ٹائلز وغیرہ کے تو کیا ہیں مساجد نہیں ہوا کرتے تھے، اور وہ ویسے بھی سفر میں تھے، کسی کیا ہے میدان صحرا میں پڑے، بارش پڑنے سے مٹی گیلی ہو گئی، پیشانی پہ کیا ہے مٹی لگ گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کے ایسے منہ پھیر کے بیٹھ جاتے تھے صحابہ کے پاس، آج یہ طریقہ بھی جاتا رہا، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اماموں میں ابھی بھی موجود ہے کہ امام صاحب نماز پڑھنے کے بعد مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھتے، بعض لوگ پیٹ کر کے ہی بیٹھے رہتے، منہ کر کے نہیں بیٹھتے، بعض لوگ کیا کرتے بغداد کی طرف کر کے بیٹھ جاتے کراس میں، حالانکہ صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ ہماری طرف رخ کر کے بیٹھتے، اور ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھ کے رخ کر کے بیٹھ گئے، کہا کہ پتہ ہے تمہیں آج میرے رب نے کچھ فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے پتہ ہے تمہیں، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں، کہا کہ بہت سے لوگ آج رات کافر ہو گئے، بہت سے لوگ مجھ پر ایمان لے آئے، صحابہ حیران ہو گئے، آج رات ایسا کیا ہوا کہ بہت سے لوگ کافر ہو گئے، بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، بہت سے لوگ اللہ ایک پر ایمان لے آئے، تھر تھراتے ہوئے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول ایسا کیوں کہا رب نے، کیا معاملہ ہوا، کہا کہ رب العالمین نے فرمایا کہ آج رات بارش ہوئی، اور جس نے کہا کہ میرے رب کے حکم سے بارش ہوئی وہ سچا پکا مسلمان ہو گیا، اللہ پر ایمان لے آیا، اور باطل کا انکار کیا اور کفر کا انکار کیا، اور جس نے کہا کہ فلاں ستارے کے فلاں ستارے پر ادھر آنے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ دراصل اللہ کا انکار کیا اور ستاروں پہ ایمان لے آیا، کافر ہو گیا۔ معمولی سی بات، بالکل معمولی سمجھتے ہم، کالی بلی گئی، ہاں نہیں کرنا جہاد کا، بعد میں معلوم ہوا تمہیں اجازت کو تھے نا جی بس میں وہ ایکسیڈنٹ ہوگا،
ہاں معلوم تب بھی کالی بلی گئی جی اس ٹائم پر میں رک گا اللہ کا شکر اس میں الگ ہاں میں نہیں گیا عقیدہ کفر کالی بلی اتنی پاور والی رہتی تو اٹھا کے کالی بلی خدا بن جاتی بچے کو سنوارے پاؤڈر لگائے میک اپ کرے سب کرے آخری میں ایک کالا ٹیکا کتے یہاں لگا دلے وہ کئی کو جی نظر نہیں لگتی بھائی وہ کالے ٹیکے میں اتنا پاور ہے بولے تو کئی کو رتی لگاتے ہیں پورا چہرہ کالا کر ڈالو ذرے بھی لگیں گی اتنی نظر پورا سیف مجھ کالا کر ڈالو کلوٹ وہ کرتے کیا کالے ٹیکے میں اتنا پاور آیا کہاں سے جی کہاں سے آیا یہ بدعقیدی کفر معمولی گناہ بھی نہیں ہے یہ کفر ہے نئی گاڑی لی ہے پھونک پھاک کو یہ کیا ہے نیمبو توڑ کو ڈال ڈالے یا نہیں پھول لگا لیے ہمارے پہلے میں سمجھتا تھا کہ کافروں میں یہ سب رسمیں ہیں لیکن کافروں کے ساتھ رہتے 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 اب مسلمانوں میں یہ بالکل معمولی بات ہو گئی بالکل معمولی یہ سب چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی اب کیا یہ چھوٹا سا کالا ٹیکا یا نیمبو یا دراصل کیا ہے پھول کا ایک ٹکڑا تمہیں وباؤں سے بلاؤں سے بچاتا ہے پھر تو کیا ہے پوری گاڑی سجا لو پھول سے انہیں تمہیں بچا لیں گا اللہ پر پھر اعتماد کیا رہا میرے بھائی یہ کام تمہیں عقل نہ نقل دونوں ساتھ نہیں دیتے کتنے کالے ٹیکے لگانے والے بچوں کو بیماری آئی کتنے بہترین نیمبو ڈال کے توڑ کے ڈالنے والے گاڑیوں کو ایکسیڈنٹ میں مر گئے کون سی گارنٹی ملی تم نا یہ تمام جتنی چیزیں ہیں جو عوام میں مشہور ہیں اور یہاں کے خاص طور پر مجھے بتایا گیا یہ لوگوں میں بھی کیا ہے عام طور پر لوگ اس کا اعتقاد رکھتے ہیں تو میرے بھائی یہ اعتقاد حرام ہے یہ اعتقاد حرام ہے سیدھی سیدھی بات سن لو اب آگے ہم اصل ٹاپک میں داخل ہوتے ہیں یہ تمام چیزیں میں نے تمہیداً آپ کو بیان کی ہیں اصل چیز جادو اور کسی پہ جادو کا شک کرنا یا کوئی چیز سے جادو کے شبہات میں آنا کہ یہ چیز مجھے جادو کی وجہ سے آئی ہے کس حد تک صحیح ہے اس کو میں پہلے انٹروڈکشن کے طور پر وہ تمام آیتیں سامنے رکھ دیتا ہوں جو جادو کی حیثیت سے قرآن اور حدیث میں آئی ہیں وہ آیتیں اور احادیث آپ کے سامنے سب سے پہلے میں نے خطبے میں سورہ بقرہ 102 تلاوت کی آیت نمبر نہ بھولنا جا کے پڑھنا ایک مرتبہ سنو عمل کرو سیکھنے کی نیت سے یاد رکھو صرف ایک بیان اچھا لگتا ہے مت سنو 102 سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 جا کے پڑھنا آپ لوگ اس کے بعد تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ اس میں کیا ذکر کرتا ہے یہ جادو کے معاملے میں اہم ترین آیت ہے جو قرآن ذکر کرتا ہے ہوا کیا فرمایا وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ان لوگوں نے پیروی کی کون شیطانوں نے جو وہ پڑھا کرتے تھے کب عہد سلیمان میں سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں وہ جو پڑھا کرتے تھے اسی کی پیروی کی یعنی بدبخت شیطانوں نے بھی جادو کے سلسلے میں کیا کہہ کے پیروی کی سلیمان علیہ السلام کی حکومت بھی اسی جادو سے تھی اللہ کہتا ہے وما کفر سلیمان اللہ کی قسم اللہ نے کبھی سلیمان کو کیا ہے کفر نہیں کیا کفر کبھی سلیمان نے نہیں کیا اللہ نے ایسا نبی کوئی بھیجا ہی نہیں جو کفر کیا وما کفر سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا تو یہ جادو کی نسبت جو سلیمان کی طرف کر دیے یہ بدبخت شیطان یہ انہوں نے خود سے پیروی کی لیکن لگا دیا حضرت سلیمان کا نام
کیوں؟ ان کے زمانے میں جو اللہ نے انہیں دیا تھا بادشاہت، اس کے ذریعے سے جو خارق عادت چیزیں ہوتی تھی اس کو انہوں نے جادو سمجھا دیا لوگوں کو۔ کیوں؟ حضرت سلیمان کا تخت بھی ہوا میں اڑتا تھا، حضرت سلیمان کو جنات پہ کنٹرول تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پرندوں کی بولیاں سکھائی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام جنوں کو کام دیتے تھے، جنات ان کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور بادشاہت دی، لیکن ان بدبختوں نے کیا کیا؟ حضرت سلیمان کے جانے کے بعد حضرت سلیمان کی طرف نام لگا دیا کہ دیکھو ہم بھی کرتے ہیں یہ کام، کہاں سے سیکھے؟ سلیمان نے سکھایا، نعوذ باللہ۔ یہودیوں کے بعض جادوگر یہاں تک مشہور کر دیے کہ بھائی سلیمان علیہ السلام جس کرسی پہ بیٹھتے تھے اس کرسی کے نیچے تمام کتابیں تھیں، جیسے ہی ان کا انتقال ہوا ہم نے وہ کرسی ہٹائی، وہ تمام علم ہمارے پاس آ گیا، اب دراصل ہم وہ پڑھ پڑھ کے کرتے ہیں۔ عوام میں مشہور ہے قصص الانبیاء کے کیا ہیں؟ اپنی طرف سے کتابیں جو چھاپی گئی ہیں، خاص طور پر انڈین میڈ قصص الانبیاء، انڈین میڈ قصص الانبیاء ملتی بازاروں میں، آپ جا کے آرام سے پڑھ لے سکتے ہیں۔ ایسے ایسے قصے کہانیاں انبیاء کی طرف لگائے گئے ہیں، اللہ اکبر، ایک عام انسان بھی سوچ نہیں سکتا۔ اس میں کیا لکھ دیا گیا؟ حضرت سلیمان کی انگوٹھی تھی، کہتے وہ انگوٹھی پورا کام، ہاں، مہر سلیمانی۔ آج بھی آپ دیکھیں تلسیمات، یہ سب حضرت سلیمان کے نام سے جوڑ دیا گیا ہے، اور بہت سی انگوٹھیاں مہر سلیمانی کے نام سے آج بھی بیچا جاتا ہے۔ تو پورا کنٹرول جو تھا حضرت سلیمان کے پاس وہ ان کی انگوٹھی میں طاقت ہے۔ ایک بار شیطان کو معلوم ہوگا کہ ایک بیوی کو کیا کیا انہیں اشکال کے وہ انگوٹھی چرا لیا کرتے، فوراً پورے پاور چلے گئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہ ہوا کو کنٹرول کر رہی، نہ جنات کو بلا رہی، نہ کچھ ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد بڑی مشکل سے جنات کو ڈھونڈنے پہ لگایا تو معلوم ہوا کہ فلاں بیوی نے شیطان کے کہنے پہ چرایا۔ یہ پورا میڈ ان انڈیا جتنے قصص الانبیاء ہیں نا جی، اس میں مل جائیں گے جو یہاں چھاپے گئے ہیں، اس میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، یہ سب چیزیں ہوئی ہیں، لیکن اللہ نے انہیں دیا تھا جب انہوں نے خود مانگا، اے اللہ مجھے ایسی بادشاہی دے جو اس سے پہلے کسی کو نہ عطا ہوئی ہو اور پھر بعد میں کسی کو عطا نہ ہو۔ یہ چیز سورہ صاد کے اندر موجود ہے۔ ہاں، فرمایا کہ ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، ایسا ملک دے، ایسی بادشاہت دے، یہ بادشاہت پھر کسی کو نہ دے۔ اللہ نے کہا کہ چلو دیتا ہوں میں۔ اب بادشاہت جو ملی کیسے ملی؟ فرمایا کہ والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاسفار ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ، سب چیزیں عطا کی۔ حضرت داؤد ان کو وہ باپ تھے حضرت سلیمان کی، ان کو لوہا نرم کر دیا، اپنے ہاتھوں سے وہ لوہے کو جیسے چاہے ویسے بناتے تھے۔ ہاں، جیسے ہمارے ہاتھوں میں موم ہوتا ہے، موم بھی ہمارے ہاتھوں میں سخت ہوتا ہے، لیکن ان کے ہاتھوں میں لوہا موم سے زیادہ نرم تھا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان کو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں پہ کنٹرول دیا، ہم نے جنات پہ کنٹرول دیا، اور وہ جنات کو بھیجتے تھے دریاؤں کے اندر کہ جاؤ اندر غوطہ لگاؤ، آخری تہ میں جا کے اور موتیاں کلیکٹ کر کے آؤ۔ والشیاطین کل بناء وغواص وآخرین مقررین فی الاسفار، بہت سے جنات کو ان کی شیطانیت کی وجہ سے بیڑیوں میں بند کر کے رکھتے تھے، ہاں، اور ان سے جو چاہے سلوک کرتے تھے۔ اللہ نے کہا ھذا عطاؤنا فمن او امسک بغیر حساب، دیکھو یہ اللہ کی عطا ہے، تم ان کے ساتھ احسان کرو، ان کے ساتھ کیا ہے احسان نہ کرو،
ہم تمہیں نہیں پوچھیں گے، یہ پورے کے پورے تمہارے انڈر میں ہم نے دیے ہوئے۔ یا رب، شیطانوں کو اتنا پاور، اتنی طاقت تھی۔ سورہ نمل میں فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ایک مرتبہ سفر میں جا رہا ہے، سفر میں کیسے؟ ہوا پہ تخت اڑ رہا ہے، اوپر پرندے سایہ کیے ہوئے ہیں تاکہ دھوپ نہ پڑے، تھوڑی سی روشنی گر رہی ہے، نظر اٹھا کے دیکھا تو جس پرندے کو وہاں رہنا تھا وہ پرندہ غائب ہے، اس واسطے وہاں سے روشنی آ رہی ہے، یعنی پرندے یوں پر پھیلا کے اوپر سے سایہ کر رہے ہوں تو ایک پرندہ وہاں سے غائب ہے۔ حضرت سلیمان کا تخت اڑ رہا ہے ہوا میں، تو انہوں نے دیکھا، ارے یہ مجھ سے بولے بغیر کہاں گیا؟ کون؟ انسان نہیں، سپاہی نہیں، پرندوں پر مکمل کنٹرول تھا۔ انہوں نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو سورہ نمل کی میں پیش کر رہا ہوں، بڑے غور سے سنو، یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا تھی۔ انہوں نے کہا وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدْ، ارے میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا۔ ہدہد ایک چھوٹا سا پرندہ، ایک چھوٹا سا پرندہ، آپ دیکھیں گے کبوتر سے چھوٹا سا چھوٹا ہوگا اور چڑیا سے چھوٹا سا بڑا ہوگا، اور اس کے سر میں ایک طرح کی ایک تاج ہوگی، اس کا نام ہے ہدہد۔ آج بھی کہیں آپ کو نظر آ جائے گا، یا آپ ریسرچ کرو گوگل وغیرہ میں سرچ کرو، آپ کو ملے گا ہدہد کسے کہتے ہیں۔ تو یہ جو پرندہ ہے نا، وہ پرندہ ان کا جو ساتھ میں رہنا تھا نہیں ہے۔ پوچھا مالی الا ارى الہدہد، کہاں ہے ہدہد؟ دکھتا نہیں ہے۔ ہم کان من الغائبین، فرمایا کہ یہ کہاں غائب ہو گیا؟ دیکھو غصہ کیسا ہے، فرمایا کہ لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ، کہ اگر یہ آئے گا صحیح طور پر کاز نہیں بتائے گا تو میں اسے شدید ترین عذاب دوں گا، یا تو اسے میں ذبح کر دوں گا۔ چھوٹے سے پرندے کو کنٹرول دیکھو کیسا ہے۔ اب یہ تھوڑی دیر گزری، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ اللہ کہتا ہے فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ۔ تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ آیا اور کہا کہ میں ایسی چیز کی طرف سے خبر لے آیا ہوں جس کی خبر آپ کو بھی نہیں ہے۔ وہ خبر یہ ہے کہ انی وجدت امرأة تملکہم وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، کہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے جو ایک بستی کی حاکم ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا تخت ہے جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ واقعہ کہاں ہو رہا ہے؟ حضرت سلیمان کی مملکت میں ہو رہا ہے، حضرت سلیمان کو اللہ نے دیا ہے۔ اب ان تمام واقعات کو حضرت سلیمان کی وفات کے بعد شیطانوں نے کیا کیا؟ یہ سب جو کچھ بھی کیا یہ حضرت سلیمان نے جادو کے زور پہ کیا بول کے مشہور کر دیا، یہودیوں نے ساتھ دیا۔ اللہ اسی کی تردید قرآن میں کرتا ہے، وما کفر سلیمان۔ دیکھو یہ کافر کام کبھی حضرت سلیمان نے نہیں کیا۔ اب آؤ ہماری طرف اسی بات سے، آج بھی بہت سے داڑھی چبے قبے امامہ تسبیح والے بیٹھ کے کیا بولتے؟ یہ ہم کو سینہ بسینہ ملا سو علم جو تم کو نہیں ملا، اسے خاص وظیفے کرنا۔ پھر ہمارے پاس کیا آتے؟ عامل آتے، کہتے عامل کیا کرتے؟ ہمیں کیا بولے وہ کرتے، اس کے واسطے آنا ہمارے پاس، تمہیں اپنی حاجتیں پیش کرو، ہم ہی تم نے بتائیں گے توڑو۔ کفر نہیں، کفر نہیں ہے، یہ ہمارے واسطے اللہ جنات کو انڈر میں کرے۔ کیسا کریں گا جی جنات کو انڈر میں؟ کیسا کریں گا؟ اگر جنات کو انڈر میں کرنے کا ہنر ہوتا
تو پھر تو حضرت سلیمان کی دعا بیکار ہو گئی. انہوں نے پوچھا ایسی بادشاہت مجھے دے لا ينبغي لأحد من بعدی، میرے بعد کسی کو وہ بادشاہت نہ دے. اللہ پھر کسی کو وہ بادشاہت دیتا، یاد رکھو پھر تو حضرت سلیمان کی دعا بیکار گئی. اب کوئی کہتا ہے کہ میں جنات کو کنٹرول کر کے سلیمان کی طرح رکھتا ہوں، کافر جھوٹا ہے. نہیں رکھ سکتے، انڈر میں کر ہی نہیں سکتے. تو ہاں شیاطین کو کر سکتے، شیاطین پر عمل ہے. وما کفر سلیمان، لیکن کافر بنو گے. ایمان والے رہتے ہوئے جبہ قبہ نماز داڑھی دھوکہ نہیں دے سکتے تم. کیوں؟ اگر یہ ہوا تو پھر سلیمان علیہ السلام کی دعا رائنگا گئی. اچھا ایک اور دوسری بات بتاؤں پتے کی. ایک مرتبہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن کو پکڑا. ہاں وہ جو سامنے آیا نماز میں خلل ڈالنے کے لیے، تو اللہ کے رسول تھے، پکڑ لیا اور اسے باندھ کے رکھا بھی، پھر چھوڑ دیا. صبح فجر میں آئے صحابہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے جن کو پکڑا اور اسے قید بھی کیا اور تمہیں بتانے کا ارادہ بھی کیا، لیکن مجھے میرے بھائی سلیمان کی دعا یاد آئی. انہوں نے مانگی تھی وہ دعا کہ اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے جو میرے علاوہ کسی کو نہ دے. تو یہ کمال تو حضرت سلیمان کا تھا. اگر میں بتاتا تو پھر تو کیا ہے، حضرت سلیمان کی دعا کے برعکس ہوتا. اس واسطے میں نے اس کو آزاد کر دیا، ورنہ میں تمہیں بتاتا کہ یہ شیطان کس طرح مجھے ورغلانے آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جنات کو کنٹرول نہیں کیا اس واسطے. حالانکہ دعا مانگتے تو کنٹرول ہو جاتا، کیونکہ جنات آتے تھے، شریعت سیکھتے تھے. ہاں ابن مسعود کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجھے ساتھ بلا کے لے گئے اور ایک دائرہ کھینچا، کہا کہ یہاں تک تم بیٹھ جاؤ، اس سے آگے نہ آنا. پھر اللہ کے رسول غائب ہو گئے کہیں دور. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں پریشان رہا کہ کئی بڑے بڑے قدم والے میرے قریب تک آتے لیکن پلٹ جاتے. مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ ڈاچ قبیلے کے، جو آج بھی کہیں ڈچ کہلاتے ہیں، اس قبیلے کے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، لیکن کوئی میرے پاس تک نہ آتا بلکہ اس لکیر تک آتا پلٹ جاتا. یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ دیر ہو گئی اور مجھے طرح طرح کے وسوسے آنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کیوں نہیں آئے. یہاں تک کہ آخری وقت ہو گیا تھا نماز فجر کا، تو اللہ کے رسول واپس آئے اور میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ نے آج تو بہت دیر لگا دی. کہا کہ ہاں تمہارے جن بھائیوں نے مجھے مسائل میں الجھا لیا کہ وہ مسائل مجھ سے پوچھتے رہے یہاں تک کہ وقت گزرنا شروع ہو گیا. اس واسطے مجھے دیر ہو گیا کہ اس واسطے میں دیر سے آیا. پھر میں نے کہا کہ اللہ کے رسول جو لوگ آتے تھے قریب تک لیکن پلٹ جاتے تھے، کہا کہ وہ جنات تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تمہاری طرف نہیں آ سکتے تھے، وہ دراصل پلٹ جاتے تھے اور میرے پاس پہنچتے تھے. بڑی بڑی مجلسیں دیر رات تک بھی قائم ہوتی تھی جنات کی، لیکن کنٹرول کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، کنٹرول نہیں کیا. اب ایک بات پتے کی سن لو، اچھی طرح ذہن میں بٹھا لو میرے مسلمان بھائیوں. اب کوئی جبہ خبہ نمازی ٹوپی پھر اس کے ساتھ کہتا ہے کہ میں جنات کو کنٹرول کیا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں کوئی غلط کام نہیں کیا. یاد رکھو پکا جھوٹا ہے. اگر غلط کام نہیں کرتا تو شیطان کنٹرول میں آتا نہیں اور اچھے کام سے جنات کنٹرول میں آتے.
کنٹرول کرنا بولے تو شیطان کافر ہونا پہلے، اس پہ ایمان لانا۔ اسی لیے فرمایا سلیمان نے کفر نہیں کیا۔ سلیمان جنات کو جو کنٹرول کرے وہ اللہ کے حکم سے کنٹرول کرے، جو تمہارے لحاظ سے ناممکن ہے۔ اب وہ جو فن ہے اللہ نے کسی کو نہیں دیا اس کے بعد۔ اب کوئی کہتا ہے میں بھی حضرت سلیمان جیسا کرتا ہوں، یاد رکھو جھوٹا ہے، کبھی دھوکے میں نہ آنا۔ اب حدیث سن لو، اس واسطے صاف حدیث آ گئی، من اتی عرافا او کاہنا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ بالکل صحیح ترین حدیث ہے، صحیح مسلم میں بھی اس کا ایک ٹوڑا موجود ہے۔ فرمایا جو کوئی کسی کاہن کے پاس آئے یا کسی عراف کے پاس آئے، کاہن کون ہے؟ ستاروں کو دیکھ کے غیب بتانے والا۔ عرافہ کون ہے؟ ہاتھ دیکھ کے یا اپنے کسی اور طریقے سے غیب کا دعویٰ کرنے والا۔ اس کے پاس آیا، ہاں اس کی باتوں کو مان لیا، یقین کر لیا۔ فرمایا کہ فصدق بما یقول فقد کفر، اس نے کفر کیا بما انزل علی محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہو، قرآن اور حدیث کا کفر کیا، اس نے کافر بن گیا۔ جتنے لوگ جاتے ہیں کافر بننا پڑتا ہے ماننے کے لیے۔ آپ گئے بڑے مشائخ اللہ والے، ہاتھ دیکھ کو بولتے کہتے خالی، آپ انہوں بولے سو چیز مان لیے، ویسا چھوا بھی رکھ لو، یاد رکھو پہلے ایمان کھوئے بعد میں مانے، آپ یاد رکھو کافر بنے۔ کتنے لوگ ہیں جو مشائخوں کے پاس جاتے ہیں، ہاتھ دکھاتے ہیں، ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ کتنا بڑا گناہ ہے پتہ ہے؟ کوئی ایک بندہ کہتا ہے میں ان کی بات نہیں مانتا، بھائی میں خالی جاتا ہوں اس کی بات سننے کے لیے، ہاں جاتا ہوں سننے کے لیے۔ فرمایا کہ اگر کوئی اس کے پاس گیا بھی اس کی باتیں سننے کے لیے، لن تقبل، اس کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ 40 دن کی نماز، 40 دن خالی گیا سنا، قبول نہیں کیا۔ صحیح مسلم کی روایت کے اندر ایسے کاہن کے پاس ایسے۔ اب ایک بات ہمیں اشکال ہے، وہ کیا ہے جو میں بار بار دور کر رہا ہوں، ہمیں کاہن کے پاس نہیں جاتے مولوی صاحب، ہمیں عرافہ کے پاس نہیں جاتے، کافر کے پاس نہیں جاتے، ہمیں اللہ والے کے پاس جاتے، جسے اللہ دیا ہے وہ علم۔ اس واسطے ہی بار بار میں پڑھ کے بتا رہا ہوں، اللہ والا کبھی یہ کام کریں گا نہیں، کر نہیں سکتا۔ اللہ والا کر نہیں سکتا جب تک انہیں شیطان والا نہیں بنتا، انہیں کر سکتا ہے کام۔ کوئی کہتا ہے کہ باؤ بھائی تمہارا ہاتھ دیکھو میں بول تو تم نہ کیا ہوں گا، یاد رکھو انہیں جب تک شیطان کی پوجا نہیں کرتا یا شیطان کو نہیں مانتا یا شیطان جو بولا اس کی بات نہیں سنتا، انہیں وہ علم حاصل ہی نہیں کر سکتا، یاد رکھو۔ اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہو سکتا۔ کفر کر کے ہی وہ علم حاصل کر سکتا، یا وہ علم حاصل کرنا ہی کفر ہے۔ کیوں؟ اب اگلی آیت پڑھو۔ کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ علم کا حاصل کرنا کفر ہے؟ قرآن میں اس کی صریح دلیل ہے میرے بھائیوں، ہاں ذرا غور سے سنو، اہم ترین باتیں ہیں، اور میری آواز بھی تھوڑی سی آج بیٹھی ہوئی ہے تو شاید آپ کو گرا لگے گا، لیکن یہ گرا لگے یا نہ لگے، لیکن اگر سن لیے نا پوائنٹ کی باتیں پھر کبھی بہکیں گے نہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ایمان آپ کا سیف ہو جائے گا، یاد رکھو۔ مسلسل بول رہا ہوں کئی دنوں سے، میں عموماً دوروں پہ رہتا ہوں یا تو کیا ہے بیانات میں رہتا ہوں، تو حلق کا مسئلہ ہوتا ہی رہتا ہے، پھر بھی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو اچھی آواز میں سناؤں، لیکن آواز صحیح سے نکل نہیں رہی ہے، بہر کیف آپ کو تھوڑا سا گرا لگے، لیکن میں مجبور ہوں۔ حدیث اور مضمون پہ غور کرو،
میری آواز پہ نہ جاؤ. ہاں یاد رکھو یہ کفر میں اس واسطے کہہ رہا ہوں. خالی علم یعنی کوئی بندہ بولتا ہے یہ جادو کیسا کرتے کہ بھائی ذرا میں بھی سیکھتا ہوں. کیا بولتا ہے کیسا کرتے کہ میں بھی سیکھتا ہوں. سیکھ سکتا کیا؟ حرام حرام. اسی واسطے ہم بولتے کہ جادو میں یہ ہوتا ہے. کن سے بولتے ہیں؟ جادوگر بعد میں توبہ کر کے بولا تو بولتے ہیں. ہم کو معلوم کیا؟ نہیں معلوم. ہم کو معلوم نہیں. وہ علم ہی سیکھنا حرام ہے نا. کیا سیکھیں گے ہم؟ بعض لوگ ہم جادو کو توڑ کرتے, جادو کو ہم کہتے کہ دعاؤں سے دور کرو, تو بولتا تمہیں کر کے بتاؤ نا. تب ہمیں نہیں کر کے بتا سکتے جی, ہمیں کافر نہیں بن سکتے. وہ بولتا کہ تمہارے پاس وہ ہے کہ کرامت؟ ارے کرامت نہیں بھائی, جادو ہے. ہاں تب تمہیں کر کے بتاؤ. ہمیں نہیں کر سکتے. کافر بنے تو اتنا کریں گے, تو کیسے کر کے بتا سکتے؟ بات سمجھو. یہ ٹویسٹ کرنے کی جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم میں مت پڑھو. کوئی اس طرح کے تو کوئی کہتا ہے کہ میں سیکھتا ہوں. نہیں سیکھ سکتا. تو کافر بنے گا تو سیکھے گا پھر, ورنہ مسلمان رکھ کے نہیں سیکھ سکتا. کیوں؟ اللہ نے اسے سیکھنا بھی کفر کہا. وہ کیسے؟ اب آگے پڑھو اسی آیت. فرمایا وما کفر سلیمان, سلیمان نے کفر نہیں کیا. ولکن الشیاطین کفروا, شیاطین نے کفر کیا. شیاطین نے کفر کیا کا مطلب یہ جادو سیکھ کے. کیسے کفر کیا؟ یہ جادو کے کام کر کے. اچھا کیسے سیکھا؟ اب یہ پڑھے پتے کی بات ہے, بہت اہم ترین بات ہے, بہت ہی اہم ترین. جادو کہاں سے آیا؟ جادو کون سکھایا؟ یہ دو اہم ترین سوالات ہیں. ہاں شیطان کو پاور آیا کہاں سے؟ یہ بھی اللہ نے دیا. اب آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہوگا. بات ابھی ذرا کھول کے میں بیان کرتا ہوں. اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا. تو یہ کام بھی کس کے اذن سے ہو رہا؟ اللہ کے. جادو کس کے اذن سے ہو رہا؟ اللہ کے. تو سمجھتا کیسے؟ اب سنو. وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ان لوگوں نے وہ جادو سیکھا جو بابل, ایک کنٹری اس زمانے میں تھی, بہت بڑی سلطنت تھی. ابھی ایک چھوٹا ٹکڑا بن گیا بابل. کابل نہیں, بابل, جسے بیبیلون بھی کہتے اب آج کی دنیا میں. وہ بہت بڑی ایک سلطنت تھی ایک زمانے میں. ہم نے یہ کہاں اتارا؟ انزل علی الملکین, دو فرشتوں پر ہم نے اتارا. ان کے نام کیا تھے؟ ہاروت ماروت تھے. کب؟ بابلون میں. کب؟ بہت پہلے. ان دونوں ملائکہ کو ہم نے سکھانے کے لیے بھیجا. یہ لوگوں کو سکھاتے تھے. کون؟ فرشتے. فرشتے. اب سوال کیا پیدا ہوتا ہے, فرشتے کئی کو جادو سکھائیں گے؟ اللہ کے حکم سے جو چاہے کریں گے. جہنم میں اٹھا وہ پھینکنے والا کون سا فرشتہ؟ کون سا بھائی؟ معلوم آپ کو؟ ہم نہ کیا معلوم. لیٹسٹ مووی کون سی آئی بولو, ہم نہ معلوم. کون سا گانا لیڈنگ میں چلنے کو ہے بولو, معلوم. واٹس اپ فیس بک کو کیا چلنے کو ہے بولو, معلوم. کرکٹ کا اسکور پوچھو, ہم نہ معلوم. ہم نہ جو جہنم کا دار ہوگا کون کیا معلوم. ہمیں کہیں کو پڑھتے, علم حاصل کرتے, میٹھے میٹھے باتیں بولو, سن لکھ چل جاتے, آسان رہتا. ہاں علم سیکھو, ہم نہیں سیکھتے. جہنم کا جو داروغہ ہے اٹھا کے پھینکے گا, اس کا نام کیا ہے معلوم؟ کون بولے گا؟ معلوم کیا بھائی؟ بیٹھنے والوں کس طرح معلوم. کتنا ہے پیسہ جیب میں؟ 40 روپے ہے.
تمہارے نام. جاؤ جو بولتا گیا بولے چل. ہاں کیا بھائی؟ مالک. ماشاء اللہ. آؤ بھائی تمہارے 40 روپے آپ لے چل. نہیں چپ کے نہیں بولا صحیح میں. ارے مولوی دیتا نہیں جی, دیتا ہے تو لے لو. مولوی لیتا خالی, ہاں دیتا بہت کم. لے لو یہ تمہارے لیے, ہاں بابرکت چیز سمجھ کو رکھ لو. مالک. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ. اللہ قرآن میں استعمال کیا یہ نام. داروغائے جہنم کو پکاریں گے جہنمی, تیرے رب سے کہہ کہ مالک ہمارا قصہ تمام کر دے. ہم مر جاتے ہیں, یہاں جینے کی تمنا کرتا, جہنم میں مرنے کی تمنا کرے گا. عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ مرنے کی تمنا کرے گا. کاش کہ میں مر جاؤں. تو ایسے گناہ کیوں کرو وہاں جا کے مرنے کی تمنا کر. بچو آگ سے, یہ سب جہنم لے جانے والی چیزیں ہیں. جادو ہماری خواتین میں بہت آگے بڑھ رہا ہے. ہاں تو اللہ نے کہا کہ وما انزل علی الملکین, ہم نے یہ نازل کیا 2 فرشتوں پر, ببابل, بابل کے اندر, ہاروت و ماروت, جن کا نام ہاروت ماروت ہے. اچھا آگے چلو. وما يعلمان من احد حتى يقولا, ہم وہ لوگ نہیں سکھاتے تھے, ہاں کسی بھی شخص کو یہ جادو سکھاتے تھے. وہ لوگ سیدھی سیدھی بات کر کے, ان جیسے ڈھکوسلے چبا خبا والے دھوکے باز بن کے میں اللہ والا بول کے نہیں بولتے تھے. وہ لوگ وہ سیدھا سیدھا بولتے تھے. وما اللہ صاف کہتا ہے یہ جادو وہ سکھاتے تھے, لیکن یہ بول کے سکھاتے تھے. من احدن, جو کوئی بھی ان کے پاس سیکھنے کے لیے آتا تھا. دیکھو یہ کفر ہے. انما نحن فتنہ, ہم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہیں. فلا تکفر, کفر نہ کر, سیکھ مت, کافر نہ بن. یہ بول کے سکھاتے تھے. آزمائش کے اعتبار سے اللہ فرشتوں کو کئی بار بھیجا ہے. اب سوال یہ اٹھا نا کہ کیوں بھیجا, جادو کیوں سکھایا فرشتوں کے ذریعے؟ بھائی بطور آزمائش اللہ نے بھیجا تاکہ کون سچا پکا مسلمان ہے جو ڈر کے مارے نہیں سیکھے گا, کون ہے جو اس دنیاوی لالچ میں آ کر سیکھے گا, یہ دیکھنے کے لیے اللہ نے. تب تو تم شیطان پر بھی سوال اٹھا سکتے ہو اگر تم سوال اٹھانا. جب تم سوال اٹھانا چاہو تو شیطان پر بھی اٹھا سکتے ہو نا, کہ شیطان کو کس نے بنایا. شیطان کو کس نے بنایا بھائی؟ ہاں خود بن گا اللہ نا. تو تب بول سکتے نا کائی کو بنایا مول صاحب, شیطان کو نہیں بناتا تھا سب نیک رہتے تھے, سیدھے جنت کو جاتے نہیں. یہ ایلیگیشن بھی تو کر سکتے ہو. اگر کوئی بندہ یہ ماننے سے انکار کرتا ہے کہ فرشتوں کے ذریعے سے جادو نازل ہوا بابل کے اندر اور فرشتوں کو اللہ کیوں بھیجا, یہ سوال کرتا ہے, تو میں اس سے پوچھتا ہوں اللہ شیطان کو کیوں بنایا؟ نہیں بنانے پہ قادر تھا اللہ؟ شیطان کو نہیں بنانے پہ اللہ قادر تھا نہیں؟ پاور رکھتا تھا نہیں؟ کیا بھائی کیا بھی بولتے نہیں؟ چاگی ہونا کہ وہ سب دیے تو ذرا فریش ہوں گے, بولو ٹھنڈے ہو گئے کیا؟ ہاں اللہ شیطان کو نہیں بنانے پہ قادر تھا نہیں؟ تھا نا, بنایا نا. ہاں اسی کے وجہ سے نا برائیاں ہوتی ہے نا. سجدہ مجبوراً کرنے رکھتا تو رکھ سکتا تھا اللہ تعالیٰ آدم کو, کرتا تھا نہیں کیا نا. تو تب سوال اٹھے فرشتوں سے کیوں نازل ہوا, تب یہ سوال بھی اٹھ سکتا کہ اللہ تعالیٰ کا بھی شیطان کو بنایا. بطور امتحان اللہ نے جو کیا اس پہ سوال نہیں ہوگا. امتحان کے واسطے بھیجا. جادو وہ لوگ سکھائے, سکھانے سے پہلے صاف بولتے تھے انما نحن فتنہ, ہم فتنہ ہیں جی, آزمائش ہے ہم. فلا تکفر,
ایک کفر نہ کرو، سیکھے گا تو کافر بنے گا۔ لیکن یہ بدبخت اتنے لالچی تھے دنیا کے معاملے میں، وَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، یہ لوگ سیکھتے تھے اس علم کو جو علم ایک میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈال دیتا تھا۔ یہ علم جادو کا سیکھتے تھے۔ جادو میں بہت سے علم ہیں، ان میں سے خاص علم، خاص صنف، خاص نوعیت، وہ کون سا؟ میاں بیوی میں تفریقہ ڈالنا، میاں بیوی لڑکوں مرنا۔ یہ جو خاص صنف ہے نا، اس کا جادو خاص کر سیکھتے تھے ہاروت ماروت سے یہ شیطان لوگ، یہ یہودی لوگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے آج ہمارے اندر بھی کیا ہے جی؟ یہ ہے میاں بیوی خوش نہیں رہنا۔ کئی عورتیں، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے میری بات غلط نکلے، لیکن بات کیا ہے بڑے وصوف ذرائع سے معلوم ہے، میں بولتا ہوں، کئی عورتیں خود کے شوہر پہ جادو کرتے ہیں صرف اس واسطے کہ اپنی ماں کی بات نہیں ماننا بول کے، یعنی ساس کی بات نہیں ماننا بول کے۔ ہاں، باقاعدہ پیسہ خرچہ کر کے جا کے کرتے، اسے جادو کراتے، جس سے کیا ہوتا انہیں؟ ماں کو گالیاں دیتا، کبھی کبھی مارنے پہ آ جاتا، ایک بات بھی سنتا نہیں، ہر وقت چک 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 چک، بیوی جو بولی ہو بولتا، بیوی جو بولی ہو بولتا۔ کئی مائیں نوٹ کر لو، کئی مائیں خود کے اپنے بیٹے پہ جادو کراتے ہیں شادی کے بعد بیٹے کی، صرف اس واسطے کہ بیوی کی بات نہیں ماننا بول کے۔ کرنے کے بعد گھر میں آتے ہی بیوی کو چیختا، بیوی کو مارتا، بیوی کو لے جا کے ہاتھ چولہے میں رکھتا، جلاتا، گرم گرم سلاخ سے کیا کرتا، اسے اذیت دیتا، اس کے مال کو ہڑپ کر جاتا، کھا لیتا پورا۔ جب میکے بھیجتا، لے کے آؤ جا کے، پھر لے کے آ، کتنا اچھا پکا کو رکھی، بولتا برابر نہیں ہے، دیکھتے ہی نفرت آتی جی تم نہ بولتا۔ یاد رکھو، دیکھتے ہی نفرت آتی، بولا سمجھ جاؤ جادو کو چھوا ہے اسے، کیونکہ ایک عورت بحیثیت بیوی کے جب ہے تو کسی کو بھی نفرت نہیں آتی، اور خاص کر شادی کے نئے میں محبت آتی، اور اس کے اندر خوبصورت بیوی ہے ہونے کے باوجود بھی بولتا ہے دیکھتے ہی نفرت آتی۔ شیطان ویسا دکھاتا اسے، ہاں بس صورت بنا کے، جب انہیں اندر کمرے میں آتا، تنہا ہوتے، اس سے ملنے کی کوشش کرتا، ملنا نہیں ہوتا، بلکہ کیا ہے ملنے کی بھی نہیں، چپ کے بات چیت کی کوشش کرتا، بیٹھتا، شیطان اسے دکھاتا، ایسا دکھاتا گویا کہ انہیں مارنے ایسے کا دکھاتا۔ کیا بولتا؟ تمہیں مجھے مارنے آتی گی، تمہیں مجھ سے بڑ زبانی کرتے گی، حالانکہ انہیں بڑ زبانی کی نہیں رہتی۔ یہ تمام باتیں کیوں ہوتے معلوم؟ یہ جادو ہے، جادو کرنے والا کون؟ اپنا۔ کبھی ماں کرتی بیٹے پہ، کبھی بیوی کرتی شوہر پہ۔ آج ہماری زندگیاں برباد جو ہوئی ہیں نا، خاص طور پر خاندانی نظام، ہر طرف چک چک چک، ساس بہو کی لڑائیاں، بیٹا بیچ میں سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تمام میں کہہ سکتا ہوں 98.9%، 1% کوئی اللہ والا بندہ نکلے تو نکلے، 1% نکلے، 98.9% جادو جو ہماری عورتیں خود جا کے کراتی، خود جا کے۔ اچھا مرد اس میں کم ہے؟ انہوں بھی کم نہیں۔ مردوں میں عام کون سا ہو رہا ہے؟ بزنس کے واسطے، ہوٹل تھی، سامنے ہوٹل کھولا، ادے ٹھہر رہے کر تجھے، تو کھولا ہوٹل، انہیں دیکھتا، مجھے برباد کر رہے، انہیں جاؤ کرا، وہ جادوگر کرنے جاتا، انہیں کتنا دیا؟ 1 لاکھ، میں 2 لاکھ دیتا، اس کے اوپر کر، الٹا، یہاں سے بھی لے لیتا، وہاں سے بھی لے لیتا، کرتا ہوں الٹا، اسے کرتا، انہیں جاتا، انہیں آیا کہ میں 5 لاکھ دے دوں جی تجھے، برباد کر کو چھوڑو سے۔ یہ بھی بہت چلتا ہے، یہ بھی بہت۔
پھر نماز کا نماز، عمرے کے عمرے، حج کے حج، دعاؤں کے دعائیں، آمنے علیہ السلام، بڑے ہی کیا ہے اچھے الفاظ سب چل رہے ہیں، اندر سے کافر ہے۔ علم کا سیکھنا ہی کفر ہے۔ یہ جادو عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے اندر، عام ہوتا جا رہا ہے۔ کتنے پرابلمس ہیں ہمارے اندر گھروں کے۔ ہر آدمی، مجھے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن تو ضرور فون آتا، مول صاحب یہ ہوگا، کوئی راقی ہیں کیا، کوئی رقیہ پڑھنے والے ہیں کیا، نہیں یہاں پہ پڑھتے کیا؟ میں اللہ کے فضل سے اس سے بہت دور ہوں، میں نہ پڑھتا نہ جاتا۔ پڑھنا ہے کیا، وہ ایک حلال چیز، الگ چیز ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ پرابلمز بتا رہا ہوں، پرابلمز بتا رہا ہوں۔ گلی کو آپ دیکھیں گے 10 پرابلمز ہیں، ہر راقی کے پاس 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھو پھوکو پڑھو پھوکو، کیوں؟ ہر ایک کو جادو۔ کون کرے؟ بالکل پاس والا کرے، بالکل بازو والا کرے، بالکل اپنے کرے، سگا بھائی بہن کو کرے، بہن بھائی کو کری کہ بیوی کی بات نہیں ماننا، نہیں جائیداد دے ڈالنا، نہیں فلاں کر دینا۔ یہ حرام اور کفر اتنا عام ہو گیا کہ ہم ابھی کیا سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ پکے سچے مسلمان۔ حالانکہ یہ علم بھی کفر، اس کا سیکھنا بھی کفر، اور اس علم میں سب سے بڑی چیز جو ہے وہ کون سی ہے؟ میاں بیوی میں تفریقہ ڈال، میاں بیوی میں تفریقہ، یہ عام ہوتا جا رہا ہے ہمارے اندر۔ تو یہی چیز وہ لوگ بھی سیکھتے تھے۔ منہما ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ۔ اچھا، ان سب سے اصولی بات کیا ہے؟ فرمایا وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ دیکھو یہ جادو میں پاور دیا ہے اللہ، جیسے چاقو میں کاٹنے کا پاور ہے، زہر میں مارنے کا پاور ہے، سیم ایسے ہی جادو میں بھی ہے۔ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ نہ چاہے، کروڑا خرچہ کر کے جادو کر لے، ایمان مضبوط ہوگا نا جی، پھر کچھ نہیں کر سکے گا وہ۔ اس واسطے ڈرنے کی نہیں، اللہ پر ایمان کی مضبوطی کی ضرورت ہے۔ آپ کو میں واقعہ سناؤں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا، کتاب الطب کے اندر بخاری میں موجود ہے روایت۔ ایمان مضبوط ہو تو کچھ نہیں کر سکتے۔ یہودی بدبخت لعین لبید بن عاصم یہودی، یہ بدبخت نے اللہ کے رسول پہ جادو کیا۔ معلوم ہے آپ کو؟ جادو بھی کڑا اور ایسا خطرناک، روایتوں میں آتا ہے کہ یہ اس حد تک خطرناک تھا کہ خود جادوگر تھا، اپنی 2 بیٹیاں تھیں ان کو بھی سب سے بڑی جادوگر نہیں بنایا تھا، حتیٰ کہ جادو کے جو چیزیں پڑھوایا اس نے وہ اپنی بیٹیوں سے ہی پڑھوایا، بعض روایتیں شاہد ہیں۔ یہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس بدبخت نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، سخت ترین جادو، ایسے کہ اس سے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات یا موت تک ہمکنار کرتے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے معوذتین اتار کے اس کی ریمیڈی بتا دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر کیا ہوا معلوم ہے؟ صرف اپنی بیوی سے نہیں ملتے، لیکن مل لینے کا خیال گزرتا، اتنا ہوا۔ صرف کیا ہوا؟ اپنی بیوی سے نہیں ملتے، لیکن خیال گزرتا میں مل لیا۔ اچھا، دوسرا کیا ہوا؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ اضطراب ہے، کچھ بے چینی ہے، کیا ہوا میرے ساتھ، کیا ہوا میرے ساتھ۔ پھر کیا ہوا؟ اما عائشہ روایت کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ
بڑے حشاش بشاش موڈ میں تھے. کہا کہ اللہ نے آج مجھے جو میں سوال کیا اللہ نے مجھے دے دیا اور میں اس سے بری ہو گیا. پوچھا اللہ کے رسول کیا ہوا؟ کہا کہ میں کچھ دنوں سے اپنے آپ میں بے چینی محسوس کر رہا ہوں. تو میں نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ یہ کیا بے چینی ہے جو مجھے معلوم کرا دی. یہاں تک کہ میں سو رہا تھا کہ دو لوگ آئے، دو فرشتے، ایک میرے سرہانے بیٹھ گیا، ایک میرے پیر کے پاس بیٹھ گیا. دونوں سوال جواب کرنے لگے. دونوں سوال. اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں یہ، اور نبی کا خواب بالکل سچ ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دو فرشتے بیٹھے، دونوں بات چیت کرنے لگے. ایک نے پوچھا ان پر کیا ہوا؟ دوسرے نے کہا ان پر سحر ہوا ہے، یہ مسحور ہے. ان پر سحر ہوا ہے، مطبوب کا لفظ آیا ہے. اور پوچھا کس نے کیا ہے؟ دوسرے نے کہا لبید بن عاصم نے. کس پہ کیا ہے؟ کھجور کے نر گوشے میں کیا ہے. کہاں کیا ہے؟ فلاں کنویں کے اندر، پانی کے اندر اس نے دفن کیا ہے. کس پہ کیا ہے؟ چند بالوں پر اور ناخن پر. پھر وہ دونوں فرشتے دور ہو گئے. سب چیزیں معلوم ہو گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو لے کر بدبخت نے جادو کر کے کھجور کے نر گوشے کو لے کر، جو اس کی جڑی بوٹی ہوتی ہے نا، اس میں اسے رکھ کر، یہ مدینے کا ایک کنواں تھا، اس کنویں کے اندر جا کے دفن کر دیا تھا. اور اس پر اس نے کیا کیا تھا؟ گھاٹیاں لگائی تھی، جس سے اللہ کے رسول کو پریشانی محسوس ہو رہی تھی. یہ تمام چیزیں جیسے ہی معلوم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، فوری طور پر حضرت علی کو بلایا، کہا کہ فلاں جگہ جاؤ کنویں میں، وہاں اس طرف برابر آپ کو کھلے گا کھجور پہ میرا جادو کیا ہوا سامان، وہ دفن کیا ہوا ہے بدبخت، وہاں سے اس کو نکالو، جادو کو فنا کرو، اور وہاں سے تمہیں فوری طور پر مجھے آ کے اطلاع دو. حضرت علی فوری نکلے، وہاں پر پہنچے. کہتے ہیں کہ جب ہم نے جھانک کے دیکھا تو دیکھا کہ وہاں کا پانی پورا عجیب رنگ کا ہو چکا ہے. جو نارمل پانی ہوتا تھا وہ نارمل پانی بالکل بھی نہیں دکھ رہا تھا، عجیب رنگ کا، مٹیالے رنگ کا ہو چکا تھا، اور بہت بھیانک قسم کا ماحول تھا اطراف میں. اور اس کو ہم نے نکالا، پھر جیسے بتایا ویسے ہی ہم نے پایا کہ کھجور کے نر گوشے پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر اس بدبخت نے کیا تھا. اور اس کے بعد اسی حالت میں تھے یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے، اور اسی حالت میں معوذتین کی صورتیں اتری. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. یہ 11 آیتیں ہیں، 11 گھاٹیاں اس نے لگائی تھی. اور اللہ کے رسول ایک ایک آیت پڑھتے، ایک ایک گھاٹی کھولتے جاتے، ایک ایک گھاٹی کھولتے جاتے، ایک ایک گھاٹی کھولتے جاتے، یہاں تک کہ جیسے ہی سورہ ختم ہوئی تمام جادو نکل گیا. اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے ایسا محسوس ہوا گویا کہ کسی نے باندھ دیا تھا، اور مجھے جس طرح باندھنے کے بعد کسی کو کھولا جاتا ہے اسی طرح مجھے اپنے جسم کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جو ہے کہ مجھے کسی نے کھول دیا ہے. یہ جادو کے اثر کی کیفیت ہے جو بخاری کے اندر یہ پوری روایت ہے موجود. بعض لوگ غصے میں آ کے کیا کیے، جاہلیت میں، یا یوں سمجھیے کہ جادو کا اتنا بہلتا ہوا یہ دور دیکھ کے بعضوں نے انکار ہی کر دیا، جادو ہی نہیں ہے، اور اللہ کے رسول پہ بھی جادو نہیں ہوا. غلط ہے، اللہ کے رسول پہ جادو ہوا، جادو کی حقیقت ہے، لیکن اللہ کے اذن سے آگے نہیں بڑھ سکتا. وما هم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ. وہ کوئی نہیں ضرر پہنچا سکتے کسی انسان پر اگر اللہ کے اذن سے. مسئلہ ختم. ڈرنا ہے، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ڈرنا کیا ہے؟ پختہ ایمان.
پھر معوذتین پڑھ کو پھونکو، نہیں خود پھونک لو، راکھا ڈھونڈ کو جاؤ، ضرورت نہ آئی، تم سیکھو۔ آج ہمارے اندر یہ سکھانے کے بجائے یہ عام ہوتا جا رہا ہے، یہ راکھی وہ راکھی، انہیں پڑھنے والا انہیں پڑھنے والا، انہیں جاؤ یہاں جاؤ وہاں جاؤ۔ حقیقت کیا ہے بھائی؟ خود سیکھ کے پڑھو، اللہ نے دوا رکھ دی، اب تو بولتا کھلا کو بھی چھوڑو۔ ڈاکٹر کیا بولیں گا بھائی؟ دوا لکھ کے دیں گا کھا لو بول کے، اب ڈاکٹر کو بولو نہیں ڈاکٹر صاحب مجھے کھانے نہیں آتا، ذرا رکھو مجھے نگل کو چھوڑو گے تو کیا مطلب؟ ویسے ہی ہے، اللہ نے دوا رکھ دی، معوذتین پورے کے۔ یہ دونوں صورتیں نازل کی خاص اسی واسطے ہوئی۔ بعض لوگ ایک اشکال لیتے، ارے یہ تو مکی ہے نا، جادو تو مدینے میں ہوا نا، پھر کیسے؟ کئی صورتیں دو دو تین تین مرتبہ نازل ہوئی ہے، یاد رکھو۔ مکے میں پہلی مرتبہ نازل ہوئی، مدینے میں پھر دوسری مرتبہ نازل ہوئی، خصوصیت کے واسطے کہ جادو کا تیڑ اس کے اندر موجود ہے، یہ بتانے کے لیے پھر نازل ہوئی۔ ہاں، سورہ فاتحہ مکے میں بھی نازل ہوئی، مدینے میں بھی نازل ہوئی، یاد رکھ۔ تو یہ معاملہ کوئی اہم نہیں ہے، اللہ نے جب چاہ نازل کیا، لیکن اصل میں یہاں بتانا مقصود تھا کہ یہ جادو کا توڑ ہے، پڑھو اس کو، صبح شام کی دعائیں پڑھو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ یہ 2 آیات 3 آیات کافی شافی۔ ہاں، سب سے بہترین رقیہ بتاؤں میں تمہیں، سورہ بقرہ کے شروع کے 4 آیات، آیت الکرسی اور اس کے بعد کے 3 آیات، 2 آیات کل ملا کے 3، اور سورہ بقرہ کے آخری کے 3 آیات، کل 10 آیات، 10 آیات کافی ہے۔ صبح شام کا اہتمام کر لو، ہر قسم کی بلا، ہر قسم کی نظر، ہر قسم کے حسد، ہر قسم کے کینہ کپٹ سے دور ہو جاؤ۔ کہیں کسی کو ڈھونڈ کے جانے کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کھلانے کی ضرورت نہیں، ایمان بیچنے کی ضرورت نہیں، کافر بننے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، اللہ نے توڑ خود رکھا ہے یہاں پر۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں ہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں۔ یا اور بات ہے کہ کبھی کبھی جادو کے اثر سے انسان آپے میں نہیں ہوتا، وہ کیسے سیکھ کے پڑے گا؟ تب آتی ہے نوبت پھکوانے کی، ورنہ تو خود پھونک لو کافی ہے۔ ایسا مریض جو مریض خود پڑھ نہیں سکتا، تب آتی ہے، تب بھی اس کے اہل و عیال میں سے کوئی سیکھ کے اسے پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کرنا بہت بڑا کفر ہے میرے بھائی۔ یہ ہے ہسٹری اصل جادو کی، جو اللہ تبارک و تعالی نے خود فرشتوں کے ذریعے سکھایا، لیکن فرشتے سکھاتے نہیں تھے جب تک نہیں بتاتے تھے کہ ہے آزمائش اور کفر ہے، لیکن یہ بدبخت سیکھتے تھے، اور خاص اس چیز کا سیکھتے تھے جو میاں بیوی میں تفرقہ ڈالتے۔ اور آج ہمارے پورے خاندانوں میں تفرقہ پڑا ہوا ہے۔ وجوہات کیا ہیں؟ یہی ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہم نے حرام توڑ اختیار کیا۔ کیا کرتا؟ تعویذہ بنتا کرتے، تعویذ
ہاتھ میں ایک تعویذ، کڑا، کمر میں ایک اور گلے میں ایک، اس کے بعد پاؤں میں بھی بعض لوگ بن لیتے. کیا کہتے ہو؟ قرآنی تعویذ کہتے. کون جی بولے تم نے قرآنی تعویذ؟ کون ہے وہ بدبخت قرآن کے تعویذ جتنے؟ کھول کو دیکھو، دھوکہ دیتا تم نے قرآنی تعویذ. کئی تعویذوں کو کھول کے جب دیکھنے کا موقع آیا، میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے. ہاں، کئی دفعہ اللہ نے میرے ہاتھ سے کسی کو کیا ہے تعویذ کٹوانے کی مجھے توفیق دی اور بچے کو سمجھانے کی. تو تعویذوں کو کھول کے دیکھو، کوئی قرآنی آیت نہیں ہوتی، وہاں جنات کے نام اور شیاطین کے نام اور استغاثہ ہوتا اس کے اندر، باقاعدہ طور پر پکارا جاتا. ہاں، آپ گئے توڑ کرنے، نظر لگ گئی، کب دیکھو بخار میرے بچے کو، ادھر انہیں عمامہ، ٹوپی، جبہ، قبہ، کیا بولا؟ کالی مرغی لے لے کو پوچھا، یاد رکھو پکا جادوگر. کیا بولا؟ تمہارے اماں کا نام پوچھا، پکا جادوگر. کیا بولا؟ ان کی بنین نے تو ان کا بال، ان کی کنگھی لے کے آؤ، بولا پکا جادوگر. یاد رکھو. پڑھ کو پھونکتوں، بولا بول کو جو بھی پڑھتا ہے آواز سے نہیں پڑھتا ہے، اندر اندر پڑھتا ہے، پکا جادوگر. پڑھنا بھی آواز سے، اور وہ پڑھنا جو قرآن اور حدیث کی دعائیں، وہ رقیہ. اس کے علاوہ انہیں کچھ باندھنے کی چیز دیتا ہے. من علق تمیمۃ فقد اشرک. جو بھی لٹکایا تمیمہ، تمیمہ ہر وہ چیز ہے، ہر وہ چیز جو تم نظر کے لگنے کے لحاظ سے، مصیبت نہ آنے کی وجہ سے جو بھی نیت کر کے تم باندھتے ہو یا لٹکاتے، سب تمیمہ. جس نے بھی تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا. دوسری حدیث کے الفاظ ہیں، اسی کے حوالے کر دیا گیا، اسی کے حوالے. اب انہیں اچھت نہیں ہوں گا، انہیں اور بڑھتا جنگا. تعویذ اصل میں شرک کی طرف لے جانے کی سب سے بڑی راہ. ہاں، غزوہ حنین کے موقع پر جب دائرہ اسلام میں مسلمان آ رہے تھے، ایک شخص کے ہاتھ میں تعویذ بندھی ہوئی تھی، اسے واہی نہ کہتے. اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا کہ مجھے رات میں ڈر لگتا ہے، تو اس کو دور کرنے کے لیے یہ میں پہنا ہوا ہوں. کہا کہ یہ تو ڈر کی چیز ہے اور ڈرائے گی، نکال اس کو. تو وہ فوری طور پر نکال کے پھینک دیا. اس کے بعد فرمایا کہ اگر تو یہ رکھتے ہوئے مر جاتا تو حالت کفر میں مرتا. تعویذ رکھے ہوئے جتنے افراد ہیں، موت ہو گئی تو وہ موت کفر کی موت ہے میرے بھائیو. لیکن ہم نے کیا نہیں کیا، اس کو بہت لائٹ لے لیا. یہ حیدرآبادی لوگ بولتے ہیں نا لائٹ لو. میں یہیں آ کے سکھایا لائٹ لینا. ہم کو نہیں معلوم تھا ہیوی لائٹ کیا ہوتا ہے، میں تو یہاں کے لوگوں سے سیکھا. ہم ان بڑے بڑے گناہوں کو بہت لائٹ لے لیں، بہت ہلکا. یہ کیا ہے بھائی، غلطی کیا ہے؟ بیمار ہو گئے. کڑا پہننا یا سیپی بھی بعض لوگ پہنتے جو دریاؤں میں ہوتے، اسے بھی سمجھتے جادو کا توڑا ہے. یاد رکھو، اسے بولتے تیولا. حدیث میں لفظ آیا ہے اس کا سیپی کے لیے تیولا. یہ بھی شرک ہے. اور اسی طرح تاگا، اسی طرح کوئی دوسری چیز، اس یقین کے ساتھ کہ یہ ہمیں دور کرتا ہے، یہ بچاتا ہے، مسئلہ ختم، کفر میں پڑا. تو یہ تمام چیزوں سے بچو، شک و شبہات سے بچو. کسی کے بارے میں شک نہ کرو کہ انہیں کیا ہوگا انہیں کیا ہوگا. اگر بالیقین معلوم کرنا ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے. یاد رکھتے وہ بھی بعض لوگ بولتے معلوم کرنے جاتے، کیا بھی طریقہ نہیں ہے معلوم کرنے. انہیں بولتا سبھی جھوٹ بولتا. دو افراد میں دشمنی ڈالنے، پکا دوست جو ہوتا اس کا نام لیتا. کون جی کرایا، کسی کون رے بھیجا تجھے، جن کو پوچھتا کرتے کون، انہیں بولتا فلاں بھیجا، جھوٹ بولتا کہ دو جنے لڑنے کو مرنا بولتا. تو کون کرنے کا سوال ہی نہیں، اور اسے تحقیق کرنے کی ضرورت بھی نہیں. دعا کر لو. کچھ ایسے احتمالات ہوئے، مسائل ہوئے، اب نارملٹی ہوئی، دعائیں پڑھو، اہتمام کرو ان چیزوں کا. سورہ بقرہ کی 10 آیتیں پڑھو، اپنے آپ میں کنٹرول رکھو، اللہ سے صبر
اور دعا کرو، تہجد کا اہتمام کرو، خود بخود مٹ جائیں گی۔ کون کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کے رسول کو کون معلوم بھی ہوگا تھا، لبید ابن عاصم کرائے بول کے، پھر بھی اللہ کے رسول نہ اسے مارے نہ قتل کیے، تو معلوم کیا ہوا؟ کون کی ضرورت نہیں۔ سو قصہ بعض صحابہ بولے بھی اللہ کے رسول آپ پہ جادو کیا ہے، آپ اس پہ قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں بات پھیلے۔ کیا بولے اللہ کے رسول؟ میں نہیں چاہتا کہ لوگوں میں بات پھیلے، اللہ نے مجھے شفا دے دی بس کافی ہے۔ کون کیا 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 کا سوال نہ، اللہ نے مجھے شفا دی تھی۔ هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد اسال الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو معلوم ہے، جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے 20 رمضان المبارک 2022 میں اللہ کے فضل و کرم سے اس مسجد کا افتتاح ہوا، اور افتتاحی مجالس میں ہم نے دیکھا کہ شروع میں 2-3 صف بھی پورے نہیں ہوتے تھے عام نمازوں میں، لیکن بہت جلد یہاں کے ایکٹیویٹیز جو ہم نے بڑھائے، تحفیظ کا مدرسہ کھولا، اور یہاں پر باقاعدہ طور پر رہ کر اقامتی مدرسہ بھی کھولا، تو اللہ کے فضل و کرم سے 3 فلور ہونے کے باوجود ہمارے ایکٹیویٹیز کے لیے یہ مسجد تنگ دامانی کا شکوہ کرتی نظر آئی، ہمارے لیے تنگ ہو گئی زمین۔ اور عیدین میں تو یہ مسئلہ بھی ہوا کہ کئی لوگ ریٹرن گئے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کمیٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ 3واں فلور بھی ڈال دیا جائے اور اس کی چھت بنا دی جائے، مدرسے کے جو طلبہ ہیں ان کی اقامتی طور پر رہائش گاہ کو آسانی ملے، اور ہم کو 2-3 ہال نمازیوں کے لیے مختص کرنے کا موقع ملے۔ اس تمام کارروائی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا۔ اب اپیل یہ ہے کہ اس میں باقاعدہ طور پر تیسری چھت، پھر اس کے بعد اس کے نیچے جہاں تک جو بچوں کے لیے مطبخ ہے، کچن ہے، ڈائننگ ہال ہے، رہنے کا موقع ہونا ہے، پھر اس کے بعد لوگ جو آتے ہیں اور جو مہمان جو آتے ہیں، یہ تمام بندن کے لیے تقریباً 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ ابھی شروعات کو 15 لاکھ کی سخت ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کے اختتام تک ہم اس کو بھی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کارروائی شروع ہو چکی ہے، آپ تمام لوگ آگے آئیں اور اس معاملے میں مدد کریں، جو ہو سکتا ہے دیں، اور کوئی ذمہ داری لینا چاہتا ہے سیلنگ کی ہو یا اس کے اندر فین کی یا لائٹ جو بھی ہو، آپ لوگ اس کے لیے بھی الگ سے آ سکتے ہیں۔ تو بہر کیف ہمارے سامنے ایک بہت اہم ترین مدعا یہ ہے کہ بندن مکمل ہونا اور بہت قلیل مدت میں، دوسری بات بجٹ تھوڑا بڑا ہے، 65 لاکھ کی ضرورت ہے۔ تو انشاءاللہ جیسے پہلے آپ لوگ آگے آئے ویسے ہی آگے آئیں، تاکہ ہماری یہ مسجد کے اندر ایکٹیویٹیز اور زیادہ ہوں۔ انشاءاللہ عالمیت کے کورس کے لیے بھی ہم سوچ رہے ہیں، اگر بڑی جگہ مل جائے گی تو وہ چیز بھی ہم شروع کریں گے۔ تو بہر کیف اب تو یہ مدعا ہے کہ ہم دراصل پہلے یہ فلور مکمل کریں، تو آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اللہ کی راہ میں آئیے۔ جہاں نئی مسجد کے لیے یہ بات آئی ہے، من بنا للہ مسجدن بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، ویسے ہی یاد رکھیے مسجد کی بندن کے لیے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی جنت میں ایک گھر بناتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنائے۔ فجزاکم اللہ احسن الجزا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔